بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضمون نگاری کی اس دوسری قسط میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے یہ جانا تھا کہ مضمون نگاری کسے کہتے ہیں اور وہ کیا ٹولز ہیں جو ایک مضمون نگار کے پاس ہونے چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے 3 ٹولز رکھے تھے جن میں پہلے ٹول پر ہم بات کر چکے ہیں۔ پہلا ٹول تھا کہ الفاظ کا ذخیرہ کس طرح کیا جائے، ووکیبولری کس طرح سے بلڈ کی جائے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک موجود ہے، وہاں پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم دوسرے اور تیسرے ٹول پر بات کریں گے، یعنی گرامر اور مضمون کا موضوع۔ تو گرامر پر بات شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ہم گرامر کس لیے پڑھ رہے ہیں، یہ گرامر ہم کس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ جب تک یہ ہدف متعین نہیں ہوگا تو ہم گرامر کو صحیح سے نہیں پڑھ پائیں گے اور ہمیشہ کنفیوژن کا شکار رہیں گے۔ دیکھیے، فن نحو ہے، اس کو بحیثیت ایک فن کے پڑھنا الگ چیز ہے، اور انشاء پردازی سیکھنے کے لیے اس فن کو پڑھنا، نحو کو پڑھنا، یہ الگ چیز ہے۔ اگر بحیثیت ایک فن کے آپ نحو کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہدایت النحو پڑھیے، قطر الندی آپ کے سامنے ہے، شذور الذہب ہے، یہ تمام کتابیں نصاب کے اندر داخل ہیں، اور یہ اسی لیے داخل ہیں کہ جو طالب علم نحو کے میدان میں آنا چاہے، نحو کو اپنا میدان بنانا چاہے تو وہ تیار ہوگا، کیونکہ اس نے پہلے سے شذور الذہب پڑھ رکھی ہوگی، قطر الندی اس نے پڑھی ہوگی۔ اب وہ ہر طرح کے مصادر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سیبویہ کی الکتاب بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس لیے نصاب کے اندر ان کتابوں کو داخل کیا گیا ہے۔ لیکن جو شخص مضمون نگاری سیکھنا چاہتا ہے، انشاء پردازی سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نحو کے قواعد قطر الندی سے سیکھے، شذور الذہب سے سیکھے، اور اہل بصرہ اور اہل کوفہ کے درمیان جو لغوی اختلاف ہے اس اختلاف کو پڑھ کر دیوار پر اپنا سر مارے۔ یہ سب چیزیں ایک مضمون نگار کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ مضمون نگاری کے لیے جن قواعد کو ہمیں سیکھنا ہے وہ بہت محدود ہو جاتے ہیں، بہت کم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صرف ہمیں النعت والمنعوت، یعنی موصوف اور صفت، المضاف والمضاف الیہ، المبتدأ والخبر، اور پھر نواسخ المبتدأ والخبر، الفعل والفاعل والمفعول، الحال والتمییز والمستثنى، اور العدد والمعدود، اور پھر اس کے بعد جو تاکید کے ادوات تاکید ہیں اور شرط و جزا ہے، تھوڑے سے یہ چیزیں ہیں، اور اتنی محدود گرامر ہم پڑھ کے انشاء پردازی سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جہاں گرامر کا معاملہ آتا ہے تو ایک طالب علم گھبرا جاتا ہے کہ میں کیا پڑھوں، کس طرح پڑھوں۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کس وجہ سے گرامر کو پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ یہ متعین کر لیں گے کہ ہدف کیا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ مجھے کیا کیا پڑھنا ہے۔ اب یہ چیزیں کہاں سے پڑھی جائیں؟ کیا ہم ان کو قطر الندی میں پڑھیں؟ کیا ہم ان کو شذور الذہب میں پڑھیں؟ کیا الکتاب اٹھائیں سیبویہ کی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان قواعد کو ان کتابوں سے کلیئر کیجئے جن کے اندر یہ آسان اور سہل بنا کر پیش کیے گئے ہیں۔ میری کوتاہ نظر میں سب سے اچھی کتاب جو اس موضوع پر ہے، جس کے اندر نحو صرف کے قواعد بہت اچھے انداز میں، سہل انداز میں پیش کیے گئے ہیں، وہ ہے معلم الانشاء مولانا عبد الماجد ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اور وہ بھی اس کا پہلا حصہ اور دوسرے حصے کا نصف اول۔ اس 1.5 کتاب کے اندر نحو کے وہ تمام قواعد جو ایک انشاء پرداز، ایک منشی کے لیے اور ایک مقالہ نویس کے لیے ضروری ہیں، وہ بہت اچھے انداز میں اور بہت سہل انداز میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں کچھ طریقے اختیار کیے تھے ان گرامر کی ان چیزوں کو سمجھنے کے، اور اب تدریس کے دوران بھی میں نے کچھ نئی چیزیں اختیار کی ہیں، کچھ پریزنٹیشنز تیار کیے ہیں
جن کے ذریعے سے میں طلبہ کو سمجھاتا ہوں. آپ چاہیں تو میں ان ٹاپکس پر بھی ویڈیوز بنا سکتا ہوں. اپنی خواہش کا اظہار آپ کامنٹ باکس میں ضرور کریں، تاکہ اگر کامنٹ باکس کے اندر زیادہ کمنٹس آتے ہیں اور لوگوں کی زیادہ خواہش ہوتی ہے تو پھر ہم کوشش کریں گے مستقبل قریب میں ان تمام چیزوں پر ویڈیوز بنانے کی. اب رہی بات تیسرے ٹول کی، تو وہ ہے مضمون کا موضوع. یہ ایک طالب علم کے سامنے سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ میں موضوع کہاں سے لاؤں، کس پر لکھوں. جب آپ اس سے کہیں گے کہ تم پریکٹس کیا کرو لکھنے کی، تو وہ سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرے گا کہ میرے پاس کوئی موضوع نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس پر لکھوں. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مضمون دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ادبی مضمون اور ایک علمی مضمون. بنیادی طور سے دو ہی قسمیں ہیں، ورنہ اور قسمیں اس کی بن سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور سے المقالہ العلمیہ والمقالہ الادبیہ. تو المقالہ العلمیہ یعنی علمی مضمون کو لکھنے کے لیے تو بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ کو معلومات اکٹھا کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، بہت زیادہ مطالعہ کرنا ہے، اور اس موضوع کے متعلق جو موضوع آپ کے سامنے ہے مواد اکٹھا کرنا ہے اور اس مواد کو ترتیب دینا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو رائے ہے، جو نقطہ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کو آخر میں جا کے پیش کر دینا ہے. اس کی ترتیب کیا ہوگی وہ آگے کی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے. اب رہی بات دوسرے طرح کی مضامین کی یعنی ادبی مضامین کی، تو وہ کس طرح لکھے جائیں، یعنی احساس کی ترجمانی کیسے کی جائے، جذبات کو کس طرح الفاظ کا جامہ پہنایا جائے، اور افکار اور خواطر جو ہمارے ذہن میں آئیں وہ کس طرح سے لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں. تو یہ ادبی مضامین کہلاتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ خیالات آتے ہیں، احساسات اس کے دل کے اندر ابھرتے ہیں. خوشی کے عالم میں کچھ احساس ہوتا ہے اور کچھ کہنے کا دل چاہتا ہے. غم کی حالت میں احساس ابھرتا ہے اور چاہتے ہیں ہم کسی سے اپنا غم شیئر کریں. اور جب ہم کوئی اچھا منظر دیکھتے ہیں اس وقت بھی ہمارے دل کے اندر جذبات ابھرتے ہیں، احساسات ابھرتے ہیں اور کچھ کہنے کا ہمیں دل چاہتا ہے. تو ایسے وقت میں جب ہمارے ذہن و دماغ کے اوپر خواطر اور افکار کا ورود ہو رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ فوراً ان افکار کو قلم بند کر لیں. فوراً، چاہے وہ مرتب ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ افکار مرتب کر لیں، وہ خواطر قلم بند کر لیں. پھر بعد میں اس کی ترتیب ہو جائے گی. فی الحال اس کو مرتب کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ افکار اور خواطر خاص حالت کے ساتھ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آتے ہیں. پھر اس حالت کے ختم ہو جانے کے بعد وہ واپس سے دوبارہ نہیں آتے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم فوراً اپنے افکار اور اپنے خیالات کو جو ذہن و دماغ میں آئے اس کو قلم بند کر لیں. اب خیالات کو اور احساسات کو الفاظ کا جامہ پہنا کر سپرد کرتاس کس طرح کیا جائے؟ تو یہ ایک بنیادی پوائنٹ جو میں بھی بتانے جا رہا ہوں وہ سمجھ لینے کا ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ادبی مضامین ایک حال اور ایک کیفیت کے تابع ہوتے ہیں. ایک ادیب اس وقت لکھتا ہے جب وہ کیفیت پہ ہوتا ہے، جب اس پر حال طاری ہوتا ہے، تبھی وہ ایک اچھا اور بلا تکلف مضمون تحریر کر سکتا ہے. اور اس کا مجھے بارہا تجربہ ہوا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں لکھ پاتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قلم رکتا نہیں ہے. پہلے تو مجھے اس چیز کا تجربہ تھا اور میں سمجھتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری کمی ہے. پھر بعد میں نے حیاتی جو احمد امین کی کتاب ہے وہ پڑھی، تو اس میں انہوں نے اپنے بارے میں یہی بات لکھی ہے کہ میں نے فجر الاسلام لکھی، میں نے ضحی الاسلام لکھی. یہ تمام کتابیں علمی موضوع ہیں، ان کا موضوع علمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ فجر الاسلام لکھی، ضحی الاسلام لکھی. میں جب چاہتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا، لیکن جب میں نے وہ مضامین لکھنے شروع کیے جو فیض الخاطر کی شکل میں 10 جلدوں میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں، جب وہ مضامین میں لکھتا تھا تو وہ کیفیت کے تابع ہوتے تھے. میں کبھی چاہتا تھا کہ میں لکھ دوں لیکن نہیں لکھ پاتا تھا، اور کبھی وہ کیفیت بنتی تھی تو خود بخود قلم اٹھتا تھا اور پورا کا پورا مضمون میں تحریر کر دیتا تھا. تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جس کیفیت میں لکھا جاتا ہے. اگر بتکلف آپ لکھیں گے تو پھر وہ تحریر اچھی صورت میں اور مضمون اچھی شکل میں سامنے نہیں آئے گا. یہ چیز ایک ذہن میں رکھنے کی ہے. جب آپ کے قلم سے الفاظ نہ آئیں، جب آپ پر الفاظ کا ورود نہ ہو تو مت لکھیے. جب افکار کا ورود نہ ہو مت لکھیے.
جب آپ شہرت چاہ رہے ہوں اپنی کتابت سے مت لکھیے، جب آپ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوں اپنی تحریر سے مت لکھیے۔ ان تحریروں کے اندر کبھی بھی جان پیدا نہیں ہو سکتی۔ جان پیدا اس تحریر کے اندر ہوگی جو آپ بلا تکلف لکھیں گے، اور عام طور سے یہ کیفیت اس وقت بنتی ہے جب ہم اپنے افکار کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ 3 ٹولز ہیں جو ایک مضمون نگار کے پاس ہونے چاہیے۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم یہ بیان کریں گے کہ کس طرح سے ایک مضمون کو لکھا جائے اور کیا اس کے اجزاء ہو اور کن اجزاء کو کس انداز میں لکھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔